وہ ایک ہم اکثر حضرت عمر خطاب کے زمانے کا وہ دور پڑھتے ہیں جس میں کہ ایک لڑکی جو تھی اس نے اپنی ماں کو روکا دودھ میں پانی ملاتے ہوئے، اور آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم اس سے نکاح کر لو. یہ لڑکی جو دودھ میں پانی ملانے سے اپنی ماں کو روک رہی تھی، کہ جس شخص کی نانی بنی اس شخص کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے انہوں نے بڑی شاہانہ زندگی گزاری، لیکن جب آپ امیر بن گئے تو آپ سب سے پہلے اپنی بیوی کے پاس گئے، اور فرحانہ آپا اپنی بیوی سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے سارے حقوق جو ہے وہ معاف کر دو. اس عورت نے ایک لمحہ نہیں لیا، اس نے کہا میں نے تمہیں سارے حق معاف کیے ہیں. جب آپ امیر نہیں بنے تھے تو جو آپ کی بیوی کی ایک لونڈی تھی ان سے آپ نکاح کرنا چاہتے تھے، اور وہ بیوی سے کہتے تھے لونڈی مجھے دو، جب وہ نہیں دیتی تھی. اور جب امیر بنے تو وہ اپنی لونڈی کو تیار کر کے لے کے گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس، کہا میری طرف سے یہ تحفہ ہے. انہوں نے پوچھا تو کس شہر کی ہے؟ کہا میں بغداد سے ہوں. کہا کہ اس کے لواحقین کو ڈھونڈو اور میری طرف سے یہ آزاد ہے. لونڈی جاتے ہوئے پوچھ رہی ہے، کہتی ہے کہ کیا آپ کی میرے لیے محبت ختم ہو گئی؟ کہا محبت تو بڑھ گئی لیکن اب میری ذمہ داریاں بڑھ گئی. یہ جو کردار ہے ان کی بیوی کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہ 2.5 سال انہوں نے میرے ساتھ بستر شیئر نہیں کیا. حضرت جب ہم حقوق زوجین کی بات کرتے ہیں، ہم حق کی بات کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ حق لینے کے لیے کچھ فرض بھی ہوتے تو ہوں گے ضرور. یہ کیا تصور ہے؟ آپ کی بات کاٹ کے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ہمارے معاشرے کی پریشانیاں اس لیے ہیں، سب کو اپنے حقوق یاد ہیں، بے شک فرائض کم لوگوں کو یاد ہیں. صحیح. یہ جو آپ نے واقعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سنایا اور بالآخر پھر عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، تو یہی سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے رات کو گشت کرتے کرتے اپنے فرائض کو پہچانا. ایک اور جگہ جب پہچانا تو سارا سامان کھانے پینے کا کمر پر لاد کے لے گئے تھے. غلام کہہ رہا ہے کہ میں اٹھا لیتا ہوں. بولا میرا بوجھ قیامت کے دن تم نہیں اٹھا سکو گے. تو زوجین میں سے کوئی بھی ہو، بہت خوشگوار زندگی گزرے گی اگر دونوں کو یہ احساس ہو کہ میرے فرائض کیا ہیں. کسی ایک کے فرائض دراصل دوسرے کو حقوق ہی ہوتے ہیں نا، بے شک، تو خود بخود ہی ادا ہو جائیں گے. اس میں ڈیمانڈ سپلائی کا کچھ مسئلہ نہیں رہے گا. آدمی پورا کرتا رہے گا حق تو بڑی خوشگوار بڑی پرسکون زندگی گزارے گی. وہ حقوق کیا ہیں حکیم صاحب جن کی ہم بات کرتے ہیں کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں جو کہ مرد کو پتہ ہونے چاہیے؟ خود میں حجۃ الوداع میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری بیویوں کے حقوق تم پر ہیں اور تمہاری عورتیں 3 مرتبہ، یعنی توجہ دلانے کے لیے. جب سب متوجہ ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ، ان کی آسائش کا خیال رکھو، ان کو جو ہے خام و خواہ جو ہے وہ کسی طرح سے زجر و توبیخ کا نشانہ نہ بناؤ. اور کہا کہ تم سے تمہاری عورتوں کے بارے میں پروردگار عالم سوال کرے گا، پوچھے گا کہ تم نے اپنے فرائض کو ادا کیا تھا یا نہیں کیا. اس میں بیوی شامل ہے. بیوی شامل ہے. عورتوں کے سے مراد اس وقت جو ہے وہ خواتین میں بیویاں ہی تھیں، چونکہ اس میں ایک جگہ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مرد پر سب سے زیادہ حق جو ہے وہ اس کی ماں کا ہے، اور عورت پر سب سے زیادہ حق جو ہے اس کے شوہر کا ہے. لیکن شوہر کو کہا کہ تمہاری زوجہ کے تم پر حقوق ہیں. اور ایک صحابی کے بارے میں سنا کہ صاحب وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں اور کوئی کام کاج جو ہے وہ نہیں کرتے اور جو ہے وہ اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتے. آپ نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا وَلِلزَّوْجِ عَلَيْكَ حَقٌ، کہ تم پر تمہاری زوجہ کا بھی حق ہے. تو یہ حقوق جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری لیے جو ہے وہ واضح بھی فرمائے ہیں. مختلف مقامات پر حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ حقوق کی ادائیگی میں
ازواج مطہرات کے ساتھ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ فرحان وسلم. آپا آپ کی طرف یہی توجہ دلواتا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے تھے ماشاء اللہ تعالیٰ, اور ایک شہادت ہے اس بات پہ کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے پاس صرف 19 ریال تھے جو کہ آپ نے اپنے بچوں کو وراثت میں چھوڑے, جن میں سے 5 کے کفن آیا اور 4 قبر پہ لگے, باقی پیسے 11 بیٹوں میں بانٹے گئے. لیکن وقت نے ان بیٹوں کو تب بھی دیکھا جب ہر ایک بیٹا جو ہے وہ جہاد کے لیے 100 سرخ اونٹ جو ہے وہ ہدیہ اور صدقہ کرتا تھا. یہ تربیت تھی اس ماں کی. آج حقوق تو مانگ رہے ہیں سب, حقوق شاید مل بھی رہے ہوں نہ بھی مل رہے ہوں, لیکن وہ بیٹے نہیں پیدا ہو رہے, وہ اولادیں نہیں آگے پیدا ہو رہی جو کہ یہ تزکیہ نفس کی پہچان ہو, یا آج وہ کردار نظر نہیں آ رہا جو کہ اس تربیت میں سے نکلنا چاہیے تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ جس کو 4 چیزیں دنیا میں مل جائیں اس کی دنیا اور آخرت سنور گئی. اور آپ نے فرمایا وہ 4 چیزیں یہ ہیں کہ ذکر کرنے والی زبان, شکر کرنے والا دل, صبر کرنے والا جسم جب اس پہ مصیبت پڑے, اور نیک بیوی. جس کو یہ چیزیں مل جائیں اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی. تو اتنی بڑی بات ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی نہیں کہی تھی. اس کا مقصد یہی تھا کہ جب آپ کو کوئی نیک بیوی ملتی ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ آپ کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے بلکہ آپ کی آنے والی نسل کی بھی حفاظت کرتی ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہیں ان کا ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب وہ اخلاق میں بہترین ہوتے ہیں, اور آپ کا اخلاق تب بہترین ہوتا ہے جب آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوتے ہیں. اور یقیناً میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. یہ جو نیکی کا عنصر ہے یہ مرد اور عورت میں برابر ہے, بے شک یہ برابر ہے. آپ نے بہت عرصہ, کئی سال آپ نے پریکٹس بھی کی ہے, لا پریکٹس کیا ہے, آپ نے عدالتوں میں دیکھے ہوں گے یہ فیملی کورٹ کے اندر بھی رشتے. آپ کو واقعی یہ لگتا ہے کہ آج کا مرد ظالم ہے اور عورت مظلوم ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو اس کے حقوق پہنچا سکے؟ میں نے خواتین کو دیکھا, میں نے تھوڑا سا خواتین مظلومیت کا زیادہ, مطلب ایک آنسو ہوتے ہیں نا عورت کے, وہ اس سے بڑا جلدی دل بسج جاتا ہے, بڑی جلدی جو ہے نا وہ احساس دلا دیتا ہے کہ جی یہ بہت زیادہ مظلوم ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مظلومیت نہیں ہوتی, خواتین بہت زیادہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں, ان کے حقوق بڑے پامال کیے جاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جہاں کیسز بہت سارے ایسے آئے میرے سامنے جن کیسز کے اندر میں خود بڑی حیران رہ گئی, اور شاید میں نے خواتین کا وہ روپ دیکھا جو میں کبھی سوچ نہیں سکتی تھی, کہ وہ الٹا ظلم اس آدمی پہ تھا جس پہ کیس کیا ہوا تھا. لیکن یہ بات شاید معاشرے میں کی بھی نہیں جاتی. ہاں, یہ باتیں اس لیے نہیں کہ دیکھیں آدمی کے اندر برداشت بہت زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آدمی سہ جاتا ہے, عورت سہتی نہیں ہے, وہ رو کے اپنے غصے کا, غم کا, اپنے اس چیز کا اظہار کر دیتی ہے. عورت جذباتی بہت ہوتی ہے, عورت کے اندر ایموشنل اتنی ہوتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اگر اس کے میاں نے ایک چانٹا بھی مارا ہے تو کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دے جا کے کہ جی مجھے ڈیمانڈ شروع ہو جائے گی, طلاق دے دو, اگر طلاق نہیں دیتے تو میں کھلا لے لوں گی. یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اور یہ کیوں آ گئی؟ یہ پہلے نہیں تھی, ایسی نہیں تھی. پہلے نہیں تھا. تو کون لے کے آیا؟ بلال بھائی جوائنٹ فیملی سسٹم تھا نا, آپ کے گھر میں آپ کے بڑے بوڑھے تھے, وہ آپ کو سمجھاتے تھے, آپ کی کاؤنسلنگ کرتے تھے. ہاں, اب وہ آپ کا وہ سسٹم ختم ہو گیا. اب ہر لڑکی لڑکا شادی کے بعد, لیکن اب تو ہمارے علماء کرام بھی معذرت کے ساتھ, ہمارے علماء کرام بھی یہ کہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ضروری نہیں ہے کہ رکھا جائے, یہ بیوی کا حق ہے کہ وہ الگ ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ جب تو یہ بھی ہے کہ اگر وہ کہتی ہے میں بستر پہ بیٹھی ہوں, مجھے میرا میاں کھانا بھی یہاں پہ دے, میں گھر کا کام نہیں کرنا چاہتی, میں اس کی ماں کی خدمت نہیں کرنا چاہتی, میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی, مجھے میرے ہاتھ میں پلیٹ کھانے کی آ جائے اور میں کھانا کھا کے سوؤں, آرام کروں, تو وہ تو اس کو وہ بھی حق دیا. لیکن اگر اس کو وہ حق دیا تو کیا وہ حق کا مس یوز کرے گی؟ نہیں, مس یوز نہیں کرنا چاہیے. رشتوں کا احترام اپنی عورت کو عقل کا استعمال کرنا چاہیے. بالکل. میں آپ سے رائے لوں اس موضوع پہ. ہم نے ایک دفعہ فیملی کورٹ کے اندر ایک پروگرام کیا اور میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ تقریباً 20 سے 30 ایسی خواتین تھیں جن کی عمر ادھیر ہو چکی تھی, 60 سال 65 سال ہو چکی تھی, ان کو ڈیورس یا خلا ہوئے 30 سال ہو چکے تھے, ان کی اولادیں جوان ہو چکی تھی, اولادوں کے آگے بچے تھے, لیکن وہ اپنے شوہر پہ ابھی بھی خرچے کا مقدمے سے باز نہیں آ رہی تھی. جی, ان سے درخواست کی کہ بیوی اب تو اپنے نواسوں نواسیوں کو بھی چھوڑ دو. وہ خرچہ مقدمہ جو ہوتا ہے نا, خرچے کا اس وقت ہوتا ہے جب بیوی نکاح میں ہوتی ہے. اگر بیوی کی طلاق ہو جاتی ہے تو پھر رائٹ اس کا ختم ہو جاتا ہے. مدت میں وہ کسی رشتے میں ساتھ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ریونج کا ایلیمنٹ ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا. میں ایک ایسی خاتون سے ملا
بتاؤں جس کے ڈاوری پاس آرٹیکلز کا کیس جس کے اندر ایک لڑکی جہیز لینے کے لیے لڑکا کہہ رہا ہے یہ جہیز واپس لے لو, کہتی ہے میں کورٹ کے ذریعے لوں گی. اس نے کورٹ میں کیس داخل کیا ہے, کیس داخل کر کے پورا کیس لڑی ہے, وہ کیس لڑ کر اس نے وہ ڈاوری آرٹیکل سیٹسفیکشن ہے اس کو تب آئی جب تک اس کو راستے پہ اور ذلت نہیں دکھا دی. دیکھیں بیلنس ہوتا ہے ہر معاشرے میں, اور اس دنیا کا قانون ہے کہ جس قدر اچھائی ہے اسی قدر برائی بھی ہے, کیونکہ یہ دنیا ایک بیلنس نظام سے چل رہی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ جہاں پر آپ یہ دیکھتے ہو کہ جہاں پر اس قدر برائی ہے نا معاشرے میں, اسی قدر وہاں پر اچھائی بھی ہے. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ صرف مرد ہی برے ہیں یا عورتیں ہی بری ہیں, کہیں نہ کہیں رشتے میں ایک اچھا ہوتا ہے اور ایک برا ہوتا ہے. تو وہ جو برا ہوتا ہے وہ پھر اچھے کے ساتھ, وہ اچھا تو ہے وہ سہ لیتا ہے, کیونکہ اچھے کی اچھائی یہ ہے کہ سامنے برا کر بھی جائے تو وہ برا کرتا نہیں ہے. بلال بھائی میں ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی. میں نے بہت دفعہ ایسا سنا ہے کہ جب شوہر بہت عرصے تک بیوی سے ملاقات نہیں ہو پاتی اور وہ دور رہ رہے ہوتے تو کہتے ہیں کہ نکاح فاسق ہو جاتا ہے. کیا اس میں بھی کوئی شرعی مدت ہوتی ہے؟ میں عرض کروں دراصل تھوڑا سا یہ ٹاپک بہت سارے سامعین کے ذہن میں ہے. بالکل. پہلے تھا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم, اور اس سے مصالحت کرانے کے لیے بڑے بوڑھے ہوتے تھے. اگر لڑکے نے سختی کی ہے تو اس کو سمجھا دیتے تھے, بچی کو سمجھانے کی ضرورت تو بچی کو سمجھاتے تھے. میں 10 سال آل پاکستان میمن فیڈریشن کا صدر رہا ہوں. وہاں مصالحتی کونسل برادری کی اپنی ہوتی ہے اور سینئر لوگ ہوتے ہیں, اس میں اس کی مانی جاتی ہے, اس کی مانی جاتی ہے, اور طلاق بہت کم واقع ہوتی ہے. بہت سارے گھر ٹوٹتے ٹوٹتے بچ جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ میں ایک الیکشن لڑ رہا تھا اور حیدرآباد کی ایک فیملی آ گئی, تو میں نے کہا میں آج کمپین میں نہیں آؤں گا, میں ان دونوں ڈاکٹروں کو سمجھاتا ہوں. الحمدللہ آج وہ دونوں آباد ہیں, گھر خوش ہے. کونسلنگ جتنی زیادہ ہوئی ہے, قرآن کونسلنگ کا حکم دراصل مولانا بتائیں گے قرآن میں ہے. حضرت قرآن کھولیے گا ذرا بات کو. دیکھیں بالکل اس میں دیکھیں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تم میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو بڑھانے کے بجائے تم مصالحت کی طرف آؤ. دونوں جانب کے جو ہے وہ مصلحین تمہارے ساتھ ہوں, وہ بیٹھ کر جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ غلطی پر کون ہے اور کون حق پر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات میں عرض کروں گا ضرور آپ کی خدمت میں, کہ ایک مرتبہ ایک صحابیوں کو ڈھونڈتے ہوئے آئے, خلافت کا دور تھا اور آپ جو ہے وہ گھر میں چونکہ کرتا آپ کا جو ہے وہ ایک ہی تھا تو وہ اس وقت سوکھ رہا تھا, تو آپ اندر گھر میں تھے. گھر میں کسی خاتون کے بڑے تیز گفتگو کی آواز آ رہی تھی. چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے تھے. حضرت عمر سے انہوں نے کہا کہ صاحب آپ لوگوں پر تو بڑے سخت ہیں, اور گھر میں آپ کی غالباً زوجہ تھی جو آپ کو جو ہے بہت ڈانٹ رہی تھی, اور تو حضرت عمر نے مسکرا کر ارشاد فرمایا, کہا کہ وہ میرے بچوں کو پالتی ہے, میرے کھانے کا خیال کرتی ہے, میرے کپڑے جو ہے کرتی ہے, تو کیا اس کو اتنا حق بھی نہیں ہے کہ ذرا سا تیز مجھ سے بول لے. بڑی خوبصورت نقطہ. حضرت یہ جو سوال پوچھا اس نے بچی نے ہماری, اس پہ اگر میاں بیوی کچھ عرصے کے لیے جدا ہے, کوئی وقت تعین ہے کہ کتنے عرصے تک جدا رہ سکتے ہیں؟ اس میں وقت کا کوئی تعین نہیں ہے. دیکھیں اس میں مختلف فقہوں کے مختلف رائے ہے. فقہ حنفی میں 90 سال تک جو ہے وہ نکاح جو ہے نہیں ٹوٹے گا. فردانہ اب آپ کی طرف اس بات کو یوں لاؤں گا کہ ایک گھر کے اندر ایک میاں ہے, ایک بیوی ہے. ظاہر ہے ایک معاشرتی طور پہ ایک مرد نے باہر جانا ہے اور کمپیریٹیولی عورت نے باہر نہیں جانا. اس میں آپ کے خیال میں کیا ایج ہے عورت کے پاس کہ وہ گھر کو زیادہ سنبھال کے رکھ سکتی ہے, اور یہ اختلافی پہلو چاہے اس کو اپنا رائٹ سبمٹ کرنا پڑے لیکن اختلاف پیدا ہی نہ ہو؟ لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں, جو تعلیمات آپ نے ہمیں دیں, تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ ایک بہترین عورت کون ہے, تو آپ نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے, اور جب وہ اسے کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے, اور اس کی ایبسنس میں وہ اس کے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. تو جب ہم ان تعلیمات کی بات کرتے ہیں, جملہ آخری بھی ہے, کہا کہ تم میں سے قریش بہترین عورت ہے. جی بے شک. تو جب یہ تعلیمات ہمارے پاس ہیں, اور ہمیں جیسے کہ ابھی یہ بچیاں بھی بتا رہی ہیں کہ دیکھیں اگر یہاں تک عورت کو اجازت ہے کہ اگر وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتی تو مرد کے لازم ہے کہ وہ پھر دایا کا بھی بندوبست کرے, وہ اس کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرے. لیکن بات یہ ہے کہ جیسے عرب میں یہ تھا کہ خواتین خود گھر کے کام کرتی تھیں, جیسے برصغیر میں یہ بات آئی کہ خود کام کرتی ہیں, تو ہمیں اپنی چیزوں کو خود طے کرنا ہے کہ ہم اپنے گھر کی خوبصورتی اور کو کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ بس ہمارے پاس یہ رائٹس ہیں تو ہم یہ پورے مانگ لیں.
لیکن اس کے جواب میں ہم جو فرائض ہیں وہ کتنے پورے کر رہے ہیں وہ نہ دیکھیں. رانا بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ حضرت آپ کا، بہت شکریہ. موضوع ایسا تھا کہ اس کو ختم کیا نہیں جا سکتا ایک نشست میں، لیکن حضرت علامہ اقبال جو ہیں ان کی ماں جن کا نام تھا امام بی بی، ان کی جب شادی ہوئی تو انہوں نے اپنا دودھ علامہ اقبال کو نہیں پلایا، انہوں نے ایک بکری خریدی اور اس کا دودھ پلایا. اس لیے ان کو شک تھا اس بات پہ کہ میرا شوہر جو ہے اس کے مال میں شاید کوئی لرزش ہو. جب آپ امام بی بی پیدا کریں گے تو اس ملک میں علامہ اقبال پیدا ہو.